علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ تم اللہ پاک سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کی وہ اخلاص کے ساتھ رب کریم کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی زندگی میں یعنی زندگی گزارے گا اور اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 52 میں ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ترجمہ کچھ اس طرح، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ پاک نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پاک پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ پاک بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراکے کا بیج یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کے ارشادات ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک کے عہد سالی دور فرمائے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ پاک کے عہد سالی دور فرمائے گا اور تمہیں رزق، مال، اولاد عطا فرمائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مطلب یہ 3 گواہیاں ہیں جس کی انبیاء کرام علیہ السلام کی کہاں بیان ہوئی؟ قرآن کریم میں۔ اب بھی اگر ہم اس پر اعتماد نہ کریں، اب بھی ہم رزق میں اضافے کے لیے غلط راہیں اختیار کریں، جوئے کا سہارا لیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ناپ تول میں خیانت کریں، نا حق سوال کا دروازہ خود پر کھولیں، سودی لین دین کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو ہمارے جیسا نادان اب کون ہوگا؟ جوئے سے، سودی لین دین سے مال کمانے کے لیے حرام راستے اختیار کرنے سے مال بڑھتا نہیں، وبال جان بنتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی کے خواہش مند ہیں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں گناہ چھوڑیں، توبہ اور استغفار کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔
آپ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ حضرت ربی بن سمیع رحمت اللہ علیہ جو وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، حضرت آپ کے پاس 4 قسم کے بندے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ تو اس پر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پھر یہی آیات پڑھی جو جن کا ترجمہ پہلے ہم نے سنا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شرراٹے کا بھی یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی دعا کے لیے لوگوں کو جمع کروایا، میدان میں تشریف لائے اور صرف استغفار ہی کرتے رہے، اس کے علاوہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ نہ مانگا، بس استغفار کی برکت سے بارش برس گئی۔ لوگوں کو حیران بھی، بولے اے امیر المومنین، ہم بارش کی دعا کے لیے آئے تھے، آپ نے دعا تو کی ہی نہیں۔ اور اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہی آیت مبارک تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا بین یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، استغفار کی برکت سے واقعی تندرستی دور ہوتی ہے، محتاجی اور مفلسی سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کے اور بہت فوائد ہیں، مثلا استغفار کی برکت سے دل کا سن دور ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں، استغفار کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے، اسے چاہیے کہ اپنے اعمال نامے میں استغفار کا اضافہ کرے۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پائے تاجدار حرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی استغفار کی عادت بنا لینی چاہیے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ استغفار کا معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا۔ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یہ استغفار ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں استغفار کے اور بھی بہت سیغے بیان ہوئے، ویسے تو چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ البتہ ہمیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بھی استغفار کرنا چاہیے، مثلا وقت اور تعداد مقرر کر کے، مثال کے طور پہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ باوضو قبلہ رو بیٹھ کر اپنے گناہوں اور اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جمائے ہوئے دل جمعی کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں، البتہ رات کے پچھلے پہر کی زیادہ فضیلت بیان ہوئی کہ اس وقت استغفار کرنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے
اور پارہ 26 سورہ زاریات آیت نمبر 18 میں فرمایا اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ معلوم ہوا اہل تقوی راتوں کو اٹھ کر رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کے نیک بندے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی توفیق نصیب فرمائے۔ پارہ 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 2-3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا تقویٰ اختیار کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کیسی برکات ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، مثلاً پیسوں کی سب ضرورت ہے، کام چل ہی نہیں رہا، جیسے آج کل حالات ہوئے پڑے، نوکری تھی چھوٹ گئی، دکان بنائی چلی نہیں، بچے بھوک سے مل گئے، بھائی سے ادھار مانگا نہ ملا، دوستوں سے مدد مانگی وہ کر نہیں پائے، سارے ہی دروازے بند، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے تو کرے کیا، رزق کا دروازہ کھلے تو کہاں سے کھلے۔ ایسے موقع پر بندہ آسان راستے تلاش کرتا ہے مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی طریقہ ملتا نہیں۔ آئیے قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم نے ہمیں راستہ دکھایا، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کا معنی ہے اللہ پاک سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اگر ہم تقویٰ اختیار کریں، اللہ پاک سے ڈریں، گناہ چھوڑیں، نیک کاموں میں لگے رہیں تو انشاءاللہ الکریم کرم ہی کرم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں ڈھول دیتے۔ یعنی اگر بستیوں والے اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے، جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا اسے باز لیتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف انہیں خیر ہی خیر پہنچتی۔ وقت پر مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ معلوم ہوا تقویٰ کی برکت سے آسمانی برکتیں بھی ملتی ہیں اور زمینی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کے لیے، نیک کاموں کے لیے وقت نکالیں، پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، تلاوت قرآن کے لیے بھی وقت نکالیں، نیکی کی دعوت عام کریں، علم دین سیکھنے سکھانے، علاقائی دورے میں شریک ہونے، درس دینے سننے، مدرسہ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے، ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرنے، نماز فجر کے لیے جگانے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر نیک اعمال بجا لانے کے لیے وقت نکالیں تو انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو رزق حلال میں بھی اضافہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو غنا یعنی مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو یہ نہ کرے گا یعنی عبادت کے لیے خود کو فارغ نہ کرے گا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اے ابن آدم تو اپنا دل اللہ پاک کی عبادت و اطاعت کے لیے خالی رکھ، دست بکار دل بیار پر عمل کر، یعنی ہاتھ کام کی طرف اور دل رب کائنات کی طرف کر،
تو اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری غربت محتاجی دور فرما دے گا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اترتی گئی، تو تو کام کرے گا، زیادہ فکر کرے گا، زیادہ یعنی فکریں زیادہ ہوں گی، مگر ملے گا وہی جو تیرے مقدر ہے۔ تو مالدار ہو کر بھی فقیر کا فقیر ہی رہے گا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اللہ پاک سے آخرت مانگو، دنیا خود بخود مل جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس حدیث پاک پر وہ نادان مسلمان بار بار غور کریں جو مال و دولت کی خاطر نمازیں قضا کر ڈالتے ہیں، جماعت چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کام میں کمی نہ آئے، مالی نقصان نہ ہو، اس لیے رمضان مبارک کے روزے قضا کر ڈالتے ہیں، جنہیں دنیا کی فکر فرض علم دین سیکھنے سے بھی محروم رکھتی ہے، جو کاروبار یعنی دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنا کر مال کی حرص کی وجہ سے نیک کاموں سے دور رہتے ہیں۔ افسوس، جو نادان دنیاوی فکروں میں ہی لگا رہتا ہے، زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کے لیے، نیک کاموں کے لیے وقت نہیں نکالتا، وہ بس دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے فقیری محتاجی کو دور نہیں فرماتا ہے، ملتا اسے وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، مگر اس کی زندگانی فانی دنیا کی فضول فکروں میں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ خوش نصیب جو آخرت کی فکر کرتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، نیک کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ پاک اس کا سینہ غنا سے بھر دیتا ہے، اس کی غربت، محتاجی اور فقیری کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسا کرم ہو نیکیوں میں دل لگا کرے، ایسا کرم ہو نیکیوں میں دل لگا کرے، پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ حضرت واہب بن محبت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بقدر کفایت رزق حلال کماتا اور باقی وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ مسلسل کئی روز تک اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی اور وہ فاطمہ تک نوبت پہنچ گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک روز وہ اللہ پاک کا نیک بندہ صبح سویرے اللہ پاک کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر کہیں کوئی کام نہ مل سکا۔ آخر تھک ہار کر وہ دریا کے قریب آیا، وضو کیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یوں اس نے سارا دن نوافل پڑھتے گزار دیا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا کیا کوئی کام ملا؟ کہا ہاں، آج میں نے بہت قریب مالک کے ہاں مزدوری کی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اچھا بدلہ دے گا۔ اگلے دن پھر کام کی تلاش میں نکلا، کوئی کام نہ ملا، تو پھر دریا کے کنارے پہنچا، وضو کیا اور عبادت شروع کر دی۔ سارا دن عبادت میں گزارا، شام کو گھر آیا، بیوی نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا آج کیا ہوا؟ کہا آج پھر میں نے اسی مالک کے ہاں غلطی کی، وہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا، میری اجرت اس مالک کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ پاپوں کی ماری بیوی نے جب یہ بات سنی تو جھگڑنے لگی کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ دیکھی نہیں جاتی، ہم نے کئی دنوں سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی اجرت نہیں دی، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ بیوی کی باتیں سن کر وہ نیک آدمی پریشان ہوا کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے، اس کی اپنی بھی حالت قابل رحم تھی۔ خیر اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزاری، تیسرے دن اگلی صبح پھر کام کے لیے نکل گیا، تیسرے دن بھی اسے کہیں کام نہ ملا، پھر دریا پر گیا، وضو کیا، اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ آج اس کا دل کچھ زیادہ ہی پریشان تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج بھی کھانے کا انتظام نہ ہو سکا تو گھر جا کر بیوی بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ پھر
اس کے یقین نے اس کی بھارس بنائی کہ جس پاک پروردگار کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے مایوس نہ کرے گا، اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ تجھے ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے رب کائنات کی رحمت پر امید لگائے سجدے کرتے ہوئے سارا دن گزار دیا۔ شام ہوئی تو گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا تو پھر گھر کے اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے اندر خوشی کا سما ہے۔ سارے گھر والے خوشی سے باتیں کر رہے ہیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ مچ اپنے ہی گھر میں آیا اور یہ خوشی کا سما محسوس کر رہا ہوں اور میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت خوش تھی، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی کہ جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بڑا کریم ہے۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا ایک قاصد آیا تھا، اس نے ہمیں بہت سارے درہم و دینار، چاندی اور سونے کے سکے اور عمدہ کپڑے دیے، آٹا دیا اور گوشت وغیرہ بھی دیا اور کافی مقدار میں مال اسباب دیا اور کہا جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر دیا ہے اور تجھے اس عمل سے تیرے راضی ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا، اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بھی بڑھا دیا جاتا۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ باقی رحمان و رحیم مالک کریم ہے۔ اس کے حضور سر جھکا کر تو دیکھیے، انشاءاللہ کریم کمی نہیں رہے گی۔ رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تکالیف ہے، کچھ بھی ہے، اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں حاضر تو دیجیے، مسجد کا رخ تو کیجیے، عبادت کے لیے وقت نکالیے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، رزق ضائع ہونے سے بچانے، رزق کی قدر کرنے اور احترام بجا لانے کی برکت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی مشہور و معروف کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 263 پر ہے، زبردست محدث حضرت حتبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، حضرت حتبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان سے چن چن کر تناول فرمانے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تندرستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے وہ دینار حضرت حتبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ حضرت حتبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، رزق کی قدر کرنے، رزق کو ضائع ہونے سے بچانے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق کی بے قدری، اس کی بے حرمتی تنگ دستی کا سبب ہے۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें खाने जैसी अजीब नेमत इलाही को की खूब कदर करनी चाहिए और इसके साथ साथ खाना खाते वक्त खाने की सुन्नत और आदाब का भी खूब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने के वक्त खाने की सुन्नतों और आदाब को पेश नजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह करीम ना सिर्फ रिज़्क़ की बेकदरी से बचने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि दुनिया और आखिरत की ढेरों भलाइयों के साथ साथ रिज़्क़ में खैर और बरकत की नेमत से भी सरफराज होंगे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के बयान में हमने सुना कि इस्तग़फ़ार की कसरत करने, तक़वा अपनाने, गुनाहों से बचने, इबादत के लिए दिल को फारिग रखने की बरकत से रिज़्क़ में इजाफा होता है। रिज़्क़ में इजाफे के और भी बहुत से असबाब हैं। अगर कोई इस्लामी भाई चाहता है कि मेरी रोजी में बरकत हो, रिज़्क़ में इजाफा हो, तो ये चंद बातें बयान की जाती हैं, इनको सुनकर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। मसलन रिश्तेदारों और बिलखुसूस माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ने, मसलन सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरतुल लैल, सूरत अलम नशरह और खुसूसन सूरतुल वाक़िआ की तिलावत का मामूल बनाना भी फरागी रिज़्क़ का सबब है। इसी तरह सदका और खिरात करने से भी रिज़्क़ में इजाफा होता है। हदीस पाक में है, सदकात के जरिए रिज़्क़ तलब करो। सुबह सवेरे जागना और फजर की नमाज अदा करना नेमतों में इजाफे का बायस बनता है। लोगों से खंदा पेशानी और खुश कलामी से पेश आना भी रिज़्क़ को बढ़ाता है। अपने घर के माहौल और घर के बर्तनों वगैरह को साफ सुथरा रखना रिज़्क़ में खैर और बरकत का जरिया है। पांचों नमाजों की अदायगी और इनमें खुशी व खुजू, नमाज के वाजिबात, सुन्नतों और आदाब का पूरी तरह लिहाज रखना भी रिज़्क़ में खैर और बरकत का जरिया है। मस्जिद में अजान से पहले पहुंचना रिज़्क़ में खैर और बरकत का जरिया है। हमेशा बावजूद रहना रिज़्क़ में खैर और बरकत का जरिया है। गैर मुफीद और फजूल बातों से बचना भी रिज़्क़ में खैर और बरकत का जरिया है। रात दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगना, इब्तिदाई दिन में घर के अंदर बिस्मिल्लाह और सूरह इखलास पढ़ लेना, खाने से पहले और बाद का वुज़ू यानी हाथ मुंह धोना, दीन के अहकामात पर पाबंदी से अमल करते हुए अल्लाह पाक की इताअत करना, तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करना, दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को चुन चुन कर खा लेना, नमाज़े तहज्जुद पढ़ते रहना, तौबा की कसरत करते रहना और फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 70 बार इस्तिग़फ़ार करना, घर में आयतुल कुर्सी पढ़ना और बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान करीम और दीनी किताबें मदरसों के लिए वक्फ करना, दूसरों तक इल्म दीन पहुंचाना, अगरचे कुरान पाक की एक ही आयत या दीन का कोई अहम मसला हो वो पहुंचाना, इससे भी रिज़्क़ में खैर और बरकत और वुसअत नसीब होती है। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, इस तरह रोजी में बरकत की वजूहात हैं, कुछ असबाब हैं, कुछ ज़राए हैं। इसी तरह रोजी में तंगी के भी कुछ असबाब हैं। अगर इनसे बचा जाए तो इंशाअल्लाह करीम रोजी में बरकत ही बरकत देखें। मसलन बगैर हाथ धोए खाना खाना, इससे बचें। नंगे सर खाना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना, मैयत के करीब बैठकर खाना, जनाबत यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में खाना खाना, चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, खाने को इंतजार करवाना, चारपाई पर खुद सिरहाने बैठना और खाना पाइंदी यानी जिस तरह पाँव किए जाते हैं उस हिस्से की जानिब कर देना, दांतों से रोटी उतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना और इसमें खाना पीना। याद रखें, बर्तन या कप के टूटे हुए हिस्से की तरफ से पानी, चाय वगैरह पीना मकरूह है। मिट्टी के दराड़ वाले और ऐसे बर्तन जिनके अंदरूनी हिस्से से थोड़ी सी भी मिट्टी उखड़ी हुई हो, उसमें खाना नहीं खाना चाहिए कि मैल कुछ है और जरा सी पेट में जाकर बीमारियों का सबब बन सकते हैं। जिन बर्तनों में खाना खाया हो वो अच्छी तरह साफ ना करना, जिन बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना। याद रहे कि खाने पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह कहकर ढांप दीजिए कि बनाए उतरती हैं और खराब कर देती हैं, फिर वो खाना और मशरूब बीमारियां लाता है। रोटी को उसकी
اس طرح رکھنا کہ بے ادبی ہو اور قوم میں ہے. اسی طرح زیادہ سونے کی یعنی نیند زیادہ کرنے سے بھی جہالت پیدا ہوتی ہے. بے لباس ہو کر سونا تندرستی کا سبب ہے. بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا لوگوں کے سامنے عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور کریں. دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا. پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا. گھر میں کپڑے سے جھاڑو نکالنا. اسی طرح رات کو جھاڑو دینا. کوڑا گھری میں چھوڑ دینا. مشائخ علماء دین اور نیک بزرگوں کے آگے چلنا. والدین کو ان کے نام سے پکارنا. دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا اور بیت الخلاء میں وضو کرنا. گھر میں مکڑی کے جالے وغیرہ لگے رہنے دینا. نماز میں سستی کرنا. نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا. صبح سویرے بازار جانا. دیر گئے بازار سے آنا. اپنی اولاد کو بددعائیں دینا. گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا. ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا. ماں باپ کے لیے دعا خیر نہ کرنا. امامہ بیٹھ کر باندھنا اور پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا. نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا. یہ سب تندرستی کے اسباب ہیں. اللہ پاک ہمیں تندرستی سے محفوظ فرمائے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پانے، نمازوں کے پابند بننے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر کے ثواب کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے.